آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے خواتین کا مزاحمتی ادب۔ مزاحمتی ادب کے ابتدائی نمونے تو ہمیں قدیم یونان میں خواتین کی شاعری میں ملتے ہیں، لیکن اس کا باقاعدہ آغاز ہمیں تب نظر آتا ہے جب یورپ میں علم و دانش کا چرچا عام ہوا اور ایک سوال ابھر کے سامنے آیا کہ عورت کو اس کے مکمل انسانی حقوق دیے جائیں اور اس کو اس کے مکمل انسانی وجود کے اور امکانات کے ساتھ تسلیم کر لیا جائے۔ فرینچ ریولوشن کے بعد دنیا میں بہت سی تحریکیں تیزی سے ابھر کر سامنے آئیں، جن میں بنیادی مقصد مساوات، برابری اور وسائل کی منصفانہ تقسیم تھی۔ انہیں میں ایک تصور آزادی نسواں کا بھی تھا۔ آزادی نسواں گھریلو کاموں میں عورت کی شرکت، بچوں کی ولادت، تربیت، سیاست میں عورت کا حق، ووٹ دینے کا عورت کا حق اور اسی نوعیت کی دوسری چیزوں سے متعلق تھا۔ مارگریٹ فلر نے ویمن ان دا 19th سینچری لکھی۔ اس کے بعد فرانسیسی ادیبہ سیمون ڈی بوار نے اس سلسلے میں ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا سیکنڈ سیکس، اور وہ کتاب میں خواتین کے وجود کے حوالے سے انقلاب انگیز بحث اٹھائی گئی۔ ورجینیا وولف نے ایک طویل مضمون تحریر کیا جسے بعد میں کتابی شکل میں شائع کیا گیا۔ اس کا نام رکھا گیا A Room of One's Own۔ خواتین کا ادب عورت کا اظہار ذات ہے اور خود پر اعتماد اور اس اعتماد کو توڑنے والے تمام عناصر کے خلاف شدید قسم کا احتجاج ہے۔ یہ ادب ہمیں بتاتا ہے کہ خواتین سیاسی، سماجی، تہذیبی اور اقتصادی لحاظ سے ادب کی تمام جہات پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ ادب ہمیں بتاتا ہے کہ عقل، شعور، ذہانت اور صلاحیت میں خواتین کسی بھی طرح دوسری صنف سے کم نہیں ہیں۔ یہ ادب ہمیں بتاتا ہے کہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں خواتین کا کردار مردوں کے برابر اہمیت کا حامل ہے۔ ایسی کوئی بھی تحریر جو خواتین کے حقوق کو ضرب لگائے اور ایسا کوئی بھی ایجنڈا جس میں خواتین کو کمتر سمجھا جائے، اس کے خلاف تحریر اور تقریر کے ذریعے اظہار کرنا دراصل مزاحمتی ادب کے زمرے میں آتا ہے۔